فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات بر محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. ایک مرتبہ اور بلند تر سنا. برادران عزیز، قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس میں افہام و تفہیم کے جتنے اسالیب ہیں سب بروئے کار لائے گئے ہیں. یعنی عقل بشری پر، ادراک بشری پر، نفس بشری پر، روح بشری پر، وجود بشری پر اتمام حجت کے جتنے طریقے ممکن ہیں وہ سب طریقے برتے گئے ہیں. انسان اگر اپنے ذہن کا مطالعہ کر سکے تو انسان کسی بھی مسئلے میں کتنے طریقوں سے دلائل قائم کرتا ہے. آپ گفتگو کرتے ہیں، کوئی گفتگو آپ کی بے دلیل نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ دلیل درست ہو یا نادرست. ہر گفتگو میں کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی برہان ہوتی ہے، لیکن وہ دلیل درست ہے یا نہ درست ہے، وہ برہان درست ہے یا نہ درست ہے، وہ استدلال درست ہے یا نہ درست ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان
کوئی بات اپنی حد تک بغیر دلیل و برہان نہیں کرتا. کوئی عمل انسان بلا سبب انجام نہیں دیتا. یعنی یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. اسی لیے مشہور فلسفی ابن سینا نے ایک بات کہی ہے. ابن سینا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بات کو بلا دلیل قبول کر لے تو وہ فطرت انسانیت سے خارج ہے. اگر کوئی شخص، کوئی انسان کوئی بات بغیر دلیل قبول کر لے تو وہ فطرت انسانیت سے خارج ہے. گویا فطرت انسانی بے دلیل کسی بات کو قبول نہیں کرتی. فطرت انسانی بے دلیل کسی بات کو رد نہیں کرتی. تو ہماری ہر بات میں کوئی نہ کوئی دلیل ہے، کوئی نہ کوئی برہان ہے. جہاں دلائل درست نہیں ہوتے، براہین درست نہیں ہوتے، جہاں استدلال درست نہیں ہوتا، وہاں اس کو درست کرنے کے طریقے ہیں. تنقید دلائل، تنقیح براہین کے طریقے ہیں. اسی لیے علم منطق وجود میں آیا ہے. بہت سے دانشور اس بات کے قائل ہیں کہ حقیقت کے ادراک کے لیے وجود انسانی میں ایک شے ہے جس کا نام ہے عقل، اور ایک شے اور ہے جس کا نام ہے وجدان. عقل کا سرمایہ دانش برہانی ہے، وجدان کا سرمایہ دانش نورانی ہے. یہ بات بہت سے حکماء، بہت سے فلاسفہ، بہت سے دانشور کہتے آئے ہیں. لیکن یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. جو بات لوگ کہتے آئے ہیں اسے بھی بلا دلیل قبول کر لینا فطرت انسانیت سے خارج ہو جانے کے مترادف ہے. ہمیں پھر غور کرنا چاہیے، آیا یہ تقسیم بھی درست ہے یا نہیں؟ کیا یہ درست ہے کہ ایک دانش نورانی ہے اور ایک دانش برہانی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ ایک علم نورانی ہے، ایک علم برہانی ہے؟ میرا معروضہ یہ ہے، مکتب ملا صدرہ کے تمام طالب علموں کا معروضہ یہ ہے کہ اصلاً علم ایک ایسا جوہر ہے جو تقسیم ناپذیر ہے. علم وہ جوہر بسیط ہے جو تقسیم ناپذیر ہے. علم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. علم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور جب علم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو پھر علم برہانی اور علم نورانی کی تقسیم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ علم ہے، علم کی ماہیت ہی نورانی ہے. وہ چیز جسے غیر نورانی کہا جائے وہ کچھ اور ہو سکتی ہے، علم نہیں ہو سکتا. علم نہیں ہو سکتا. علم کی حقیقت نورانی ہے. برہان وسائط علم میں سے ہے. برہان، دلیل، استدلال، یہ سب وسائط علم، وسائل علم میں سے ہیں، مظاہر علم میں سے ہیں. علم ہے، تقسیم ناپذیر ہے. اسی لیے مکتب عرفان یہ کہتا ہے کہ برہان، عرفان اور قرآن یہ تینوں متحد ہیں. جو قرآن کی آواز ہے وہی برہان کی آواز ہے، جو برہان کی آواز ہے وہی عرفان کی آواز ہے.
یہ ممکن نہیں ہے کہ عرفان کا تقاضا کچھ اور ہو، برہان کا تقاضا کچھ اور ہو، قرآن کا تقاضا کچھ اور ہو۔ وہ عرفان جو برہان سے خالی ہو وہ عرفان نہیں ہے، وہ برہان جو کسی عرفان تک نہ پہنچائے وہ برہان نہیں ہے، وہ برہان و عرفان جو قرآن سے ہم آہنگ نہ ہو وہ برہان و عرفان نہیں ہے۔ برہان، عرفان، قرآن، تینوں کی منزل ایک ہے، جدا نہیں ہے۔ واضح ہے، اس بات کو ذہن عالی میں رکھیں۔ اور ظاہر ہے کہ آج سے جو گفتگو شروع ہوئی ہے اس پر گفتگو ہوگی، 3 دن کی گفتگو ہے۔ 3 دن میں یہ طے کریں گے ہم کہ برہان کے تقاضے کیا ہیں، عرفان کے تقاضے کیا ہیں، قرآن کے تقاضے کیا ہیں۔ فی الحال یہ بات ذہن عالی میں رکھیں کہ برہان قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن برہان سے جدا نہیں ہے، عرفان برہان سے جدا نہیں ہے، برہان عرفان سے جدا نہیں ہے، عرفان قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن عرفان سے جدا نہیں ہے۔ برہان و عرفان و قرآن تینوں کی منزل ایک ہے، تینوں کی حقیقت ایک ہے، تینوں کے مظاہر جدا جدا ہیں۔ اسلوب بیان مختلف ہو سکتا ہے، عبارت مختلف ہو سکتی ہے، اشارت مختلف ہو سکتی ہے، ادا مختلف ہو سکتی ہے، زبان مختلف ہو سکتی ہے، ٹرمینالوجی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جو لب لباب ہے، جو روح ہے، جو جوہر معنی ہے، جو مغز سخن ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، منزل ایک ہے، وہ جوہر ایک ہے، وہ مختلف و متعدد نہیں ہے۔ اس بحث کے آغاز میں نے تبرکاً و تیمماً قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت ایک مناظرے پر مشتمل ہے۔ مناظرہ تو آپ حضرات کا بڑا محبوب موضوع ہے، ایک مناظرے پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے اور اس میں مناظرہ نبی خدا، خلیل خدا، خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام اور جناب ابراہیم کے مقابلے میں طاغوت وقت نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا ہے وہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا ہے۔ آیت کریمہ کا جو موقع ہے قرآن مجید میں وہ آیت الکرسی کے بعد ہے، یہ ذہن عالی میں رہے۔ آیت الکرسی میں توحید کا بیان ہے، آیت الکرسی کے بعد ولایت الہیہ کا بیان ہے۔ کہیں بھی توحید کا بیان ولایت سے جدا نہیں ہے، کہیں بھی ولایت کا بیان توحید سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ توحید نظریہ ہے اور ولایت نظام۔ یہ جملہ اسی ممبر سے کہہ چکا ہوں، یہ جملہ اسی ممبر سے کہہ چکا ہوں، لیکن یہ جملہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں راسخ ہو جانا چاہیے اور ہماری نصابی کتابوں میں آ جانا چاہیے کہ ولایت وہ نظام ہے جو نظام بشری کو منظم و مرتب و مدون کرنے کے لیے قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ یہ درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں تو وہ بھی عرض کرتا چلتا ہوں۔ بات عرفان و برہان و قرآن کی ہے، بات یہ ہے کہ ہم حقیقت کبریٰ کو کس طرح کشف کریں، کس طرح اس تک پہنچیں، برہان کے راستے سے، قرآن کے راستے سے یا عرفان کے راستے سے۔ آیا یہ راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں یا ایک دوسرے سے متحد ہیں یا ایک دوسرے سے متفق ہیں؟ یہ بحث ہے۔
لیکن بات جب درمیان میں آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ ہمارا جو بنیادی علمی نظریہ ہے وہ توحید ہے، اور اس پر جو نظام ہے وہ نظام ولایت ہے۔ یہ بات ہماری نصابی کتابوں میں ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل سائنس کی وہ کتابیں جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں تھیوری آف گورننس میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، مشرق کا فلسفہ، مغرب کا فلسفہ، ملوکیت کا فلسفہ، جمہوریت کا فلسفہ، مادیت کا فلسفہ، جدلیت کا فلسفہ، سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ نہیں پڑھایا جاتا تو قرآن کا فلسفہ، کہ قرآن مجید نے کیا نظریہ حکومت دیا ہے، قرآن مجید نے کیا نظام حکومت دیا ہے۔ آخر ایک مسلمان بچے کا یہ حق ہے یا نہیں کہ وہ دریافت کرے کہ قرآنی نظریہ حکومت کیا ہے، قرآنی نظام حکومت کیا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یا معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ جملے مکرر عرض کر رہا ہوں، میں نے کراچی میں بھی عرض کیا تھا، ملتان میں بھی عرض کیا تھا، یہاں بھی آپ کو متوجہ کرتا چلوں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے بنیادی مسائل میں سے ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف ہیومن رائٹس جس زمانے سے تالیف ہوا ہے، اس زمانے سے لے کے اب تک اس پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں یہ تھا کہ ہر ملک میں نظام تعلیم میں اس کو شامل کیا جائے، جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو بتایا جائے کہ ان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، ان میں اویئرنیس پیدا کی جائے، ان میں بیداری پیدا کی جائے کہ انسان کے بنیادی حقوق کیا ہیں، بنیادی بشری حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، بوڑھوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، مردوں کے حقوق کیا ہیں، انسانی حقوق کیا ہے، آزادی بنیادی حق ہے، حریت بنیادی حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر مسلمان بچے کا کیا یہ بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ یہ جانے کہ قرآن مجید نے کیا نظریہ حکومت پیش کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان بچے کا یہ بنیادی حق نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کرے اور یہ جانے، اسے یہ معلوم ہو کہ قرآن کا نظام حکومت کیا ہے، قرآن مجید کا نظریہ حکومت، قرآن مجید کا نظام حکومت نظام ولایت ہے، نظریہ ولایت ہے۔ اسے ہماری نصابی کتابوں میں ہونا چاہیے، اور اس موضوع پر جس کا جب جی چاہے مجھ سے چاہے مناظرہ کر لے، چاہے مباہلہ کر لے۔ جب جی چاہے تمام عالم اسلام جمع ہو جائے اور مجھے بتائے کہ قرآن مجید نے کوئی نظریہ حکومت دیا ہے یا نہیں دیا ہے، نظام حکومت دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اس مرتبہ کراچی میں گفتگو تھی، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو میں دھیرے دھیرے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کراچی میں ایک سیمینار تھا اسی سفر میں، اور اس کا عنوان ہی یہی تھا کہ اسلام کا نظریہ حکومت، اسلام کی تھیوری گورننس کی کیا ہے۔ مجھ سے پہلے جو صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے آپ کے ملک کے بہت مشہور صحافی ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، انہوں نے تمہید میں یہ کہا کہ ہمیں قرآن مجید کی کسی آیت میں کوئی نظریہ حکومت نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے گفتگو مجھے کرنی تھی، اس کے بعد میں نے جو جملہ کہا وہ یہی تھا کہ جناب موصوف نے جو کچھ کہا ہے بچپن سے جو سنتے آئے ہیں وہی تو کہیں گے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، بڑے بوڑھے بچے مرد عورت سب سن رہے ہیں، میں بہت ہی آہستہ گفتگو کر رہا ہوں، آپ بھی آہستہ داد دیجیے گا تاکہ میری آواز آپ کی داد میں گم نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیے
یہ مطلب میں گزارش کر چکا ہوں، مکرر عرض کر رہا ہوں، چونکہ درمیان میں آ گئی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ اسلام مکمل مذہب ہے. یہ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا؟ ہر مسلک کا عالم یہی کہتا ہے کہ اسلام سب سے مکمل مذہب ہے. جتنے بھی مسلک ہیں، 72 مسلک ہوں، 73 مسلک ہوں، 70 مسلک ہوں، جتنے بھی مسلک ہوں، ہر مسلک کا عالم دین اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا اسلام پسند دانشور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام سب سے مکمل دین ہے، سب سے مکمل مذہب ہے. اسلام نے حیات بشری کے ہر شعبے کو روشن کیا ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو شعبہ تشنا رہ گیا ہو، تاریک رہ گیا ہو. کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلام نے اصول، فروع، قواعد، ڈسپلن، طریقہ کار، تہذیب، فرہنگ نہ سکھایا ہو. سب کہتے ہیں زندگی کی ہر ادا کو اسلام نے ایک سلیقے کے سانچے میں ڈھالا ہے. انسان کی ادائیں، زندگی کی ادائیں، انہیں بھی اسلام نے ایک سلیقے کے سانچے میں ڈھالا ہے. قدم قدم کی تہذیب سکھائی ہے. ہم حمام جاتے ہیں تو حمام جانے کے آداب کیا ہیں، ہم سوتے ہیں تو خوابگاہ میں جانے کے آداب کیا ہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جانے کے آداب کیا ہیں. ہے یا نہیں کتاب میں؟ بیت الخلاء میں جائیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھیں اور بیت الخلاء سے نکلیں تو پہلے داہنا پاؤں باہر نکالیں. مسجد میں جائیں تو پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھیں، مسجد سے نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں. سوئیں تو اس طرح سوئیں. بیت الخلاء میں جاتے وقت یہ دعا پڑھیں، مسجد میں جاتے وقت یہ دعا پڑھیں، سوتے وقت یہ دعا پڑھیں، سو کے اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں. سونے کے، جاگنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، دسترخوان کے، کھانے کے، پینے کے، ہر طرح کے آداب اسلام نے تعلیم فرمائے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ہے، کوئی شعبہ اسلام نے چھوڑا ہے، فقہ کی کتابوں میں چھوٹا ہے. وہ اسلام جو زندگی کی چھوٹی بڑی ہر بات پہ روشنی ڈال رہا ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ انسان حکومت کیسے قائم کرے. کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ بات نہ برہانی ہے، نہ عرفانی ہے، نہ قرآنی ہے. ہر چیز پر اسلام نے روشنی ڈالی. اللہ بقول ان کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے، قرآن نے کوئی واضح نظریہ حکومت اور نظام حکومت ہمیں نہیں دیا. ان دونوں باتوں میں کیسا تضاد ہے، کیسا تناقض ہے، کیسا ٹکراؤ ہے. ایک طرف کہتے ہیں اسلام مکمل دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کو روشن کیا ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اسلام نے نظریہ حکومت ہی پیش نہیں کیا، طریقہ حکومت ہی نہیں بتایا. جو جس طرح چاہے حکومت قائم کر لے. جب حکومت قائم کر لے تو اس کی فرما برداری واجب ہے، چونکہ وہ اولو الامر بن جاتا ہے. جب کوئی حکومت قائم کر لے، چاہے وہ الیکشن سے قائم کر لے، چاہے وہ سلیکشن سے قائم کر لے، چاہے وہ غارت گری کر کے قائم کر لے، جب ایک بار قائم کر لے، قہر و غلبہ سے قائم کر لے، کسی بھی صورت سے قائم کر لے، جب ایک بار وہ حاکم ہو گیا، آپ کے اوپر مسلط ہو گیا، تو اب وہ اولو الامر ہو گیا اور اس کی پیروی، اس کے قوانین کی، احکام کی پیروی لازم ہو گئی. یعنی اسلام نے اس طرح اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہے، جو جس طرح چاہے حکومت قائم کر لے. شادی کے مسئلے کو کیوں اتنا پیچیدہ بنا دیا؟ ایک جوان لڑکا، ایک جوان لڑکی آپس میں شادی نہیں کر سکتے. وہاں قانون ہے کہ اسلام کے اس قانون کے تحت اس طریقے سے انکحت و قبلت ہوگا تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہ بیچارے نئی دنیا کے جوان کہتے ہیں کہ صاحب کیا کہتے ہیں، جب ہم دونوں راضی ہیں تو قاضی جی کی کیا ضرورت ہے درمیان میں؟ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اسلام نے ایک جوان
مرد کو، ایک جوان عورت کو شادی کی اجازت دی ہے، آزادی کا دائرہ ہے، مگر اس دائرے میں کچھ شرائط ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ عقد ازدواج میں آ سکتے ہیں. تو ایک دائرہ محدود ضرور ہے، اس دائرے میں کچھ شرطیں ہیں اور کچھ حدود آزادی کی ہیں. جبر نہیں ہے، کسی جوان لڑکے پہ جبر نہیں ہے، کسی جوان لڑکی پہ جبر نہیں ہے. جبر نہیں ہے، جبر نہ ہونے کے باوجود کچھ شرائط ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ احکام ہیں. ان احکام کی پابندی کرنا بہرحال ضروری ہے اگر انسان خدا کا بندہ ہے، اگر اسلام پر گامزن ہے، اگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واضح ہے. شادی کا مسئلہ شریعت نے روشن کیا، ولادت سے وفات تک کے تمام مسئلے شریعت نے روشن کیے، قرآن نے روشن کیے، الا حکومت کا مسئلہ. یہ بات درست نہیں ہے، کوئی صحیح الفکر انسان اسے قبول نہیں کر سکتا. ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید نے کوئی نظریہ حکومت دیا ہے، قرآن مجید نے کوئی نظام حکومت دیا ہے. البتہ وہ نظریہ حکومت اور نظام حکومت چونکہ بہت سے افراد کی طبیعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن نے کوئی نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، قرآن نے کوئی نظام حکومت پیش نہیں کیا. اور جو نظام و نظریہ خود بنائے بیٹھے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے قرآن کی طرف منسوب کر سکیں. درس انقلاب ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا. محمد و آل محمد صلوات. جو قرآن کا نظریہ ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں، جو ان کا نظریہ ہے وہ اس قابل نہیں کہ خود قرآن کی طرف منسوب کر سکے. دیکھیے نا، ایک واضح نظریہ تو ہونا ہی چاہیے. چھوٹی چھوٹی مثالیں میں دے دوں، اب اسی رخ پہ گفتگو آ گئی ہے تو یہی بات پوری کر دوں کسی حد تک. کلی اعتبار سے کوئی مسئلہ طے ہونا چاہیے، اس میں جزئی اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے. مثلا نماز واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں میں. نماز کے لیے وضو واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. وضو کے لیے اب جزئی اختلاف ہے کہ پاؤں دھویا جائے یا پاؤں پہ مسح کیا جائے، سر پہ مسح کیا جائے تو پورے سر پہ مسح کیا جائے یا تھوڑے سے حصے پہ بھی، سر کے تھوڑے سے حصے پہ بھی مسح کر لیا جائے تو مسح ہو جائے گا. یہ جزئی اختلافات ہیں. کلی طور پر اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، طہارت نماز کے لیے ضروری، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جزئی اختلافات ہیں. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا منظور عابدی صاحب تشریف فرمائے، خود فاضل جلیل ہیں اور ان کے برادر بزرگ تو بہرحال مرجع تقلید ہیں. آپ تمام حضرات پر خصوصیت کے ساتھ لاہور کے مومنین اور پاکستان کے مومنین کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی تقلید متعین ہے، آپ کو انہی کی تقلید کرنی چاہیے. مرجع تقلید ہیں، مجتہد مبتکر ہیں. انہوں نے اصول فقہ میں اور فقہ میں جو نظریات پیش کیے ہیں مجتہدانہ، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے اور صدیوں حوزہ علمیہ میں اس کی بازگشت سنائی دے گی. یہ علماء جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسائل کو قرآن مجید پیش کرتا ہے. قرآن مجید نے نظریہ حکومت کو پیش کیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پیش کیا ہے. نظام حکومت کو پیش کیا ہے، نظریہ حکومت کو پیش کیا ہے. مشکل مسلمان کی یہ ہے کہ وہ اس نظریے کو قبول نہیں کرتا، ورنہ جیسے میں نے مثال دی تیمم کی، طہارت کی، نماز کی، کلی طور پر ایک چیز تو لازم واجب ہو، ایک نظریہ تو ہو کہ ہاں طہارت واجب ہے. اب طہارت میں جزئی اختلافات، نماز واجب ہے. اب اختلاف یہ ہے کہ نماز میں حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی جائے، حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جائے.
یہ حضرت امام مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا درمیان اختلاف، جزئی اختلاف ہے، اس میں اختلاف نہیں کہ آیا واقع نماز بھی واجب ہے کہ نہیں۔ یہ مسلم ہے کہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو۔ اب یہ جزئی اختلاف ہے کہ سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا جائے یا یہ آیت کریمہ آہستہ سے پڑھی جائے، یہ جزئی اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت بلند آواز سے پڑھی جائے یا یہ آیت آہستہ سے پڑھی جائے، لیکن اختلاف اس میں نہیں ہے کہ پڑھنا لازم ہے۔ اور فرمانے آپ تو جزئی اختلافات ممکن ہیں۔ نکاح میں فقہاء نے جو دقیقہ سنجیاں کی، ایجاب کس کی طرف سے ہو، قبول کس کی طرف سے ہو۔ عام طور پہ ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی کا وکیل کہتا ہے انکحتو، لڑکے کا وکیل کہتا ہے قبلتو۔ بحث ہے فقہ میں، استدلالی بحث ہے کہ کیا یہی طریقہ درست ہے یا اس کے برعکس بھی درست ہو سکتا ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے کہا جائے انکحتو، لڑکی والا کہے قبلتو، تو درست ہے یا نہ درست ہے؟ بعض فقہاء اسے درست جانتے ہیں۔ مثال لاتے ہیں سیرت کریمہ سے، سیرت طیبہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح پڑھے ہیں اس سے مثال لاتے ہیں کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی طرف سے نکاح پڑھا اور نکاح ہو گیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے یہاں کیسے رائج ہے، کیوں رائج ہے، یہ بحثیں جزئی ہیں۔ یہ طے ہے کہ ایجاب و قبول ضروری ہے، ایجاب و قبول ضروری ہے۔ اب ایجاب ادھر سے ہو قبول ادھر سے، یا ایجاب ادھر سے ہو قبول ادھر سے، ایجاب کی لفظیں کیا ہوں، قبول کی لفظیں کیا ہوں، ماضویت شرط ہے یا نہیں، یعنی صیغے کا ماضی میں ہونا شرط ہے یا نہیں، صیغے کا عربی میں ہونا شرط ہے یا نہیں، صیغہ کوئی عالم پڑھے یا خود بھی لڑکی لڑکے آپس میں صیغہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب جزئی اختلافات ہیں۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ عقد ہونا ضروری ہے، دین خدا کے مطابق، کلمہ الہیہ کے مطابق، نظریہ توحید کے مطابق عقد ہونا ضروری۔ ہر زندگی کے مسئلے میں آپ دیکھیں گے کہ بنیادی طور پر نظریے پہ اتفاق ہے، بعد میں جزئیات میں اختلاف ہے۔ کم سے کم ایسا کچھ حکومت کے بارے میں تو ہو، آپ یہ تو بتائیں کہ اسلام کا نظریہ حکومت یہ ہے، اس کے بعد جزئیات میں اختلاف کرتے رہیے۔ کوئی ایک لفظ تو ہو، ایک نظریہ تو ہو۔ زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کوئی واضح جواب رکھتے ہیں، اس مسئلے میں واضح جواب کیوں نہیں رکھتے؟ فرض کیجیے آپ کہیے کہ اسلام نے نظریہ جمہوریت پیش کیا ہے، اس کے بعد آپ شرطیں عائد کیجیے کہ مگر اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ یہاں جو شخص بھی الیکشن میں کھڑا ہو وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، کم سے کم گریجویٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی شرطیں آپ، جزئی اختلاف طے تو ہو کہ جمہوریت ہے، یا یہ طے ہو کہ ملوکیت ہے، یہ طے ہو کہ قریش سے ہوگا، یا قریش سے ہونا ضروری نہیں ہے، یہ طے ہو کہ خاندان رسول سے ہوگا یا خاندان سے رسول سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایک اصولی بات تو طے ہو جائے، واضح ہے۔ دیکھیں یہ کہہ کے نہیں گزرا جا سکتا کہ یہ قضیہ پرانا ہو گیا۔ کیا آج حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ کل حکومت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قیامت تک جب تک مسلم معاشرہ موجود ہے، جب تک انسان موجود ہے، اس وقت تک نظم و نظام حکومت ایک ضرورت بشری ہے۔ زندگی کا کون شعبہ ہے جو حکومت کے اثر سے خارج ہے؟ کون سا شعبہ ہے؟ آپ گھر بنائیں یا بازار میں تشریف لے جائیں، کوئی شعبہ زندگی کا حکومت کے اثر سے خارج نہیں۔ تعلیم حکومت کے اثر سے خارج نہیں، بزنس حکومت کے اثر سے خارج نہیں، کوئی شعبہ حکومت کے اثر سے خارج نہیں۔ تو جب ایسی ایک چیز ہے جو زندگی کے ہر شعبے پہ اثر انداز ہو رہی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید اس پہ روشنی نہ ڈالے۔ آپ ایک گھر بنائیے، گھر بنانے کے لیے زمین آپ کی ہے، پیسہ آپ کا ہے، رہنا آپ کو ہے، وہ حکومت آ کے کہتی ہے کہ نقشہ پاس کرائیے۔ یہ حکومت کیا ہوتی ہے؟
کہہ سکتے ہیں آپ؟ بازار میں جائیے، ایک دکان خرید کر آپ ذرا سا تجارت شروع کیجیے، وہ کہیں گے کہ جناب والا کتنا بیچا، کتنا کمایا، ذرا ہمیں بھی حساب دیجیے، اس میں سے کچھ ٹیکس ہم بھی لیں گے۔ یہ کہاں سے آ گئی حکومت؟ یہ انکم ٹیکس کہاں سے آ گیا؟ سیلز ٹیکس کہاں سے آ گیا؟ آپ درآمد و برآمد کر رہے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہاں حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ پیسے کا معاملہ بینک سے کر رہے ہیں، وہاں حکومت کا قدم درمیان میں ہے یا نہیں؟ کون سا زندگی کا شعبہ ہے جہاں حکومت کا قدم درمیان میں نہ ہو؟ تو وہ اسلام جس نے زندگی کے ہر شعبے کے احکام بیان کیے، وہ اتنے بڑے شعبے کا حکم کیسے فراموش کر سکتا ہے؟ اتنے بڑے شعبے کا حکم کیسے فراموش کر سکتا ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کا احاطہ کر رہا ہو؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ باور کر لیجئے، یہ یقین کر لیجئے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن نے کوئی نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، اسلام نے کوئی نظریہ حکومت پیش نہیں کیا، بلکہ اسے عوام الناس پر اور مسلمانوں پر اور انسانوں پر چھوڑ دیا، وہ نظریہ درست نہیں ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے اللہ نے تو انسانوں پہ چھوڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے انسانوں پہ نہیں چھوڑے، اتنا بڑا مسئلہ انسانوں پہ چھوڑ دیا، اتنا بڑا مسئلہ انسانوں پہ چھوڑ دیا۔ یہ مغالطہ ہے، یہ بات نہ برہانی ہے، نہ عرفانی ہے، نہ قرآنی ہے۔ برہانی بات یہ ہے، عرفانی بات یہ ہے، قرآنی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک نظریہ حکومت پیش کیا ہے، ایک نظام حکومت پیش کیا ہے، ایک طریقہ کار پیش کیا ہے، اور وہ نظام و نظریہ حکومت نظریہ ولایت ہے۔ ایک لفظ میں جواب ہے، اسلام کا نظریہ حکومت کیا ہے؟ نظریہ ولایت۔ قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے؟ نظریہ ولایت۔ اسلام کا طریقہ کار حکومت کا کیا ہے؟ طریقہ کار ولایت۔ اس کی تفصیلات اپنی جگہ ہیں، پورے قرآن میں ولایت سے متعلق احکام اور مطالب پھیلے ہوئے ہیں، سورہ مبارکہ مائدہ سے لے کر اور دوسرے تمام سوروں میں۔ جامع ترین بحث سورہ مبارکہ مائدہ اور سورہ مبارکہ بقرہ میں آ گئی ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے قبل آیت الکرسی سے متصل جو آیتیں ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ لفظ ولی ہے یا نہیں؟ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، انما ولیکم اللہ، پڑھ چکا ہوں یہیں آپ کے اسی ممبر پر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں جامع طور پر نظریہ ولایت پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جزئیات نظریہ ولایت بھی تفصیل سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ ذہن عالی میں نہ آئے کہ قرآن مجید نے اس کی تفصیلات بیان نہیں کی ہیں، اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ قرآن کا ایک مزاج ہے، توجہ رکھیے گا، پڑھیے قرآن جا کر اور دیکھیے جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے حقوق اجمالاً بیان کیے ہیں، لیکن انسانی حقوق تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ پڑھیے گا جا کر، دیکھیے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، نمایاں ترین مثال، نمایاں ترین مثال، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد غلام تاج صلوات۔ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ نمایاں ترین مثال۔ اللہ کا سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ عملی وظائف۔ اقرار توحید کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد
سب سے بڑا حق اللہ کا کون سا ہے انسان پر؟ عملاً نماز. نماز سب سے بڑا ستون دین ہے، سب سے بڑا حق ہے نا. اس میں اسلام کے جتنے مسلک ہوں یا اسلام کے نام پر جتنے غیر اسلامی مسلک ہوں، کسی میں اختلاف نہیں کہ نماز ستون دین ہے. نماز ستون دین ہے. نماز ایمان و کفر کے درمیان خط فاصل ہے. نماز معراج مومن ہے. فروع دین میں سب سے پہلے نماز ہے. اولین پرش سے نماز بود، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. حدیث ہے اگر نماز قبول ہو گئی تو اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہو جائے گا، اگر نماز رد ہو گئی تو اس کے علاوہ سب کچھ رد ہو جائے گا. یہ مضمون حدیث ہے. نماز اتنی بڑی چیز، کہیں قرآن مجید میں تفصیل سے نماز کے احکام ہے؟ نہ اوقات نماز تفصیل سے ہیں، نہ رکعات نماز تفصیل سے ہیں. بتا دے کوئی. 5 وقت کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے قرآن مجید میں بیان، جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے؟ نہیں ہے. ہے مگر نہیں ہے. نہیں ہے مگر ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. قرآن مجید میں ہے. فقہا کا کام یہی ہے، قال اللہ قال رسول اللہ. ہم سے کوئی بحث کرے، پوچھے کہ نماز کے 5 وقت کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں، میں کہوں گا ہے، آیتیں بتاؤں گا، تفصیل بتاؤں گا، لیکن استدلال کرنا پڑے گا، توضیح کرنی پڑے گی، بیان کرنا پڑے گا. تعبیر، توجیہ، تفسیر، تعویل، استدلال، برہان، وضاحت، ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اس طرح واضح طور پہ کیوں نہیں اللہ نے لکھ دیا کہ 5 وقت کی نماز تم پر واجب ہے، صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ چھوٹا سا جملہ پورے قرآن میں کہیں ہے نہیں. صبح کی نماز 2 رکعت ہے، کہ کہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، کہیں ہے قرآن مجید میں؟ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، کہیں ہے قرآن مجید؟ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے، کہیں نہیں ہے قرآن. اچھا 1 رکعت نماز بھی کیسے پڑھی جائے؟ یہ جو تمام مسلمان متفق، دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا اختلاف، افتراق، تفرقہ، یہ میرا جملہ پرانا بھی تھا، اب بھی ہے، ہمیشہ کہوں گا، مسلمانوں میں جتنا بھی تفرقہ ہو، دین میں کوئی تحریف و اختلاف نہیں ہے. متن دین خدا کا کرم ہے کہ محفوظ ہے. متن دین خدا کا کرم ہے کہ محفوظ ہے. ریاضت مصطفیٰ ہے کہ محفوظ ہے. قربانی اہل بیت مصطفیٰ ہے کہ محفوظ ہے. متن دین اصل دین محفوظ ہے. ملت چاہے جتنے تفرقوں میں بٹ جائے، جتنے فرقوں میں بٹ جائے، 5 وقت کی نماز ہر مسلک میں 5 وقت کی نماز ہے. رمضان المبارک کا کے روزے ہر مسلک میں. کوئی مسلک ایسا نہیں جو کہتا ہو کہ صاحب ہم محرم میں روزے رکھتے ہیں، رمضان میں روزے نہیں رکھتے. کوئی مذہب نہیں. عید کا روزہ حرام ہے تو ہر مسلک میں حرام ہے. رمضان کا روزہ واجب ہے تو ہر مسلک میں واجب ہے. واضح ہے نا یہ سب باتیں. حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے، حج واجب ہے ارکان دین میں سے. زکوٰۃ واجب ہے ارکان دین میں سے. ضروریات دین کا منکر کافر ہے. ان تمام چیزوں پر سب متفق ہیں. نماز 5 وقت کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تاریخ میں کبھی کسی بدمست نے اگر 4 رکعت پڑھا دی تو آج تک ملعون ہے.
کسی مسلک میں جرأت نہیں ہے جو اسے صحیح ثابت کر سکے. صبح کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے. مغرب کی 3 رکعت ہے، 3 رکعت ہے. ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں. پھر اجزاء نماز تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع ہوتی ہے. نیت، تکبیرۃ الاحرام، اس کے بعد سورہ حمد کی تلاوت، اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی چھوٹا سا سورہ، یا بعض مسلکوں میں 1 رکوع یا چند آیتوں کی تلاوت. اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا، پھر کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا اور 2 سجدے کرنا. ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا. یہ 1 رکعت نماز ہوئی. بعین ایسی ہی دوسری رکعت ہوتی ہے. اس کے بعد تشہد ہے اور سلام. یہ 2 رکعت نماز کی ترکیب بیان کرنے میں قرآن مجید کے کئی الفاظ صرف ہوتے ہیں، کئی سطریں صرف ہوتی ہیں، کئی آیتوں کی ضرورت ہوتی ہے. پورے قرآن مجید میں یہ جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ 6666 آیتیں ہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں 2 رکعت نماز کی تفصیل پروردگار عالم نے یکجا نہیں لکھی وضاحت کے ساتھ. توجہ ہے. سب سے بڑا حق پروردگار کا جو مومن پر ہے، اسے اجمالاً کہہ کر اقیم الصلاۃ کہہ کر گزر گیا پروردگار. اقیم الصلاۃ کہہ کر گزر گیا. لیکن جہاں بندوں کے حقوق کا مسئلہ تھا، مثال دے دوں، میراث. میراث کے احکام قرآن مجید میں کتنی تفصیل سے ہیں. ماں باپ زندہ ہو تو ان کا کتنا حصہ ہے، ماں باپ نہ ہو تو کتنا حصہ ہے، صرف ماں ہو تو کتنا حصہ ہے، صرف باپ ہو تو کتنا حصہ ہے، کوئی نہ ہو صرف کلالہ ہو تو اس کا کتنا حصہ ہے، بھائی ہو تو کتنا ہے، بہن ہو تو کتنا ہے، بیٹے بیٹیاں. کتنی تفصیل سے احکام ہیں وراثت کے. اتنی تفصیل سے احکام اس لیے بیان ہوئے کہ یہاں حقوق بشر کا مسئلہ تھا. دوسری مثال، قرض لو دو تو کیا کرو. حضرت آدم سے لے کے آج تک لوگ قرض لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اور گزر رہے ہیں. ہے نا؟ قرض حسنہ کے کیا معنی ہے؟ علی گڑھ کے شوخ یہ لطیفہ بیان کیا کرتے تھے کہ بھئی قرض حسنہ کے معنی ہے کہ قرض جب ضرورت پڑے تو لے لو اور جب قرض خواہ واپس مانگے تو ہنس دو. آپ ایسا نہ کیجیے گا. یہ علی گڑھ کے منچلوں کی شوخیاں ہیں. کب سے قرض انسان لے رہا ہے اور دے رہا ہے. رہن کے احکام قرآن مجید نے کس قدر تفصیل سے بیان کیے. اسی سورہ مبارک بقرہ کی طویل ترین آیت، قرآن مجید کی طویل ترین آیت. سوال ہے، قرآن مجید کی طویل ترین آیت کس حکم میں ہے؟ اللہ کے حقوق کے بارے میں ہے یا بشر کے حقوق کے بارے میں؟ بشر کے حقوق کے بارے میں. اگر تم سفر میں ہو، کسی سے لین دین کرو تو پھر لکھو، گواہ قائم کرو. اس گواہ کے حقوق کیا ہیں، اس گواہ پر کیا فرض ہے، واجب ہے. تحریر لکھو، رہن چیز رکھو تو کیا کرو. یہ سب رہن لینا دینا، گواہ قائم کرنا، قرض کے احکام، وراثت کے احکام اتنی تفصیل سے پروردگار نے بیان کیے. اور نماز کا حکم بیان نہیں کیا. مزاج قرآن یہ سامنے آیا کہ پروردگار اپنے حقوق کے معاملے میں تو درگزر سے کام لے سکتا ہے، مگر بشری حقوق کے معاملے میں درگزر سے کام نہیں لے سکتا. قرآن ہے. یہ مزاج قرآنی جب سامنے آ گیا کہ وہ اپنے حقوق تو معاف فرما سکتا ہے، بشر کے حقوق کوئی پامال کرے تو پروردگار معاف نہیں کر سکتا. اب بتائیں کہ بشر کے حقوق کو محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہو سکتا ہے؟
بشری حقوق کا تحفظ کیسے ممکن ہے؟ اگر حکومت مستحکم ہے تو بشری حقوق محفوظ رہیں گے، اگر حکومت مستحکم نہیں ہے تو بشری حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ اب جو پروردگار وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے، قرض کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے، رہن کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے، طلاق کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے، نکاح کے احکام تفصیل سے بیان کر رہا ہے، وہ پروردگار حکومت کے احکام بیان نہیں کرے گا؟ 1400 برس سے بحث چلی آ رہی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ اس مرتبہ اس سفر میں کئی مرتبہ، جتنے اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک میں ہر مسلم بچے کو اس کے نصاب تعلیم میں پڑھایا جانا چاہیے کہ قرآن کا نظریہ حکومت کیا ہے، قرآن کا نظام حکومت کیا ہے۔ بنیادی حق ہے۔ آپ سب کچھ پڑھاتے ہیں، مارکسزم پڑھاتے ہیں، لیننزم پڑھاتے ہیں، بالشوازم پڑھاتے ہیں، کیپٹلزم پڑھاتے ہیں، ہر ازم پڑھاتے ہیں، الا قرآن کا نظریہ حکومت۔ کیا ظلم ہے، کیا ستم ہے۔ یہ تو وہی ایک بریکٹ میں کہنے کے لیے جملہ شروع کیا تھا، وہ بریکٹ اتنا لمبا ہوتا چلا گیا، یہ جملہ معترضہ اتنا بڑھ گیا۔ قرآن مجید نے جو نظریہ حکومت اور نظام حکومت اور طریقہ حکومت تعلیم فرمایا ہے، وہ ولایت کا نظریہ، ولایت کا طریقہ اور ولایت کا اصول و نظام ہے۔ اب اس ولایت کی تفصیلات اپنی جگہ، ظاہر ہے کہ میرا اس مرتبہ موضوع یہاں ولایت نہیں ہے، اگرچہ کوئی بھی موضوع ولایت سے جدا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کوئی بھی زندگی سے متعلق موضوع چھیڑیے وہ ولایت سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت سب کا احاطہ کیے ہوئے، سب کا احاطہ کیے ہوئے، اس لیے کہ یہی نظریہ حکومت ہے، اور حکومت پورے انسانی معاشرے اور پورے زندگی پر احاطہ کیے ہوئے۔ بہرحال یہ ایک درمیان میں بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی کہ قرآن مجید میں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تبرکاً اور تیمناً تلاوت کی ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ یہ آیت جناب ابراہیم اور نمرود سے مکالمے اور مناظرے کے مضمون پر مشتمل ہے۔ ارشاد الہی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم تر، کیا تم غور نہیں کرتے، یا کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ قرآن مجید میں کتنے مقامات ہیں جہاں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ اسلوب بتاتا ہے کہ قرآن مجید، توجہ رہے جوانان عزیز، دانشوران گرامی، جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دینی طریقہ فکر، ایمانی طریقہ فکر رد و قبول کے رزمیے پر مشتمل نہیں ہے۔ دین کہتا ہے بس آنکھ بند کر کے تسلیم کر لو، یعنی دانش نورانی کہتی ہے کہ قبول کر لو، دانش برہانی کہتی ہے کہ بحث کرو، تحقیق کرو۔ برہان کی جو عام تعریف ہے وہ یہ ہے کہ فلاسفیکل اپروچ، فلاسفیکل میتھڈولوجی یہ ہوتی ہے کہ کنجکاوی، تلاش، جستجو، بحث، سوال۔ وحی کہتی ہے مجھے تسلیم کر لو، دین کہتا ہے بس تسلیم کر لو، سر تسلیم خم کر دو۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور اس مغالطے کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جا رہا ہے۔ توجہ رہے، دست ادب جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی پوری توجہ اس نقطے پہ چاہتا ہوں۔ بہت اہم بحث ہے، بے انتہا اہم بحث ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلسفہ اور سائنس یا دنیاوی علوم یہ رد و قبول کے رزمیے پہ مشتمل ہے، قبول کیجئے یا رد کیجئے، حقیقت کی تلاش آزادانہ کیجئے۔
اور دینی نظام میں یہ آزادی سلب کر لی جاتی ہے. غلط ہے یہ تصور. اگر دین میں آزادی سلب کی جاتی تو بار بار قرآن کیوں کہتا تدبر سے کام لو, تفکر سے کام لو, تعقل سے کام لو؟ کیا تم نے سوچا نہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ جب غور کرنے پہ پابندی عائد کرنا ہے تو پھر غور کرنے کے لیے بیدار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی آواز ہے؟ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کس کی آواز ہے؟ جہاں جہاں قرآن مجید میں استفہام کے جملے ہیں ان پہ غور کیجئے. استفہام یعنی سوال. استفہام کہاں اسلوب برتا جاتا ہے؟ استفہام کا اسلوب کہاں برتا جاتا ہے؟ استفہام کہتے کسے؟ استفہام استفعال ہے فہم سے، ہے نا. یہ کسی بھی عربی کے ثلاثی مادے میں جب الف سین تے جوڑ دیتے ہیں تو اس میں طلب کے معنی آ جاتے ہیں. استفہام یعنی طلب فہم، استفہام یعنی طلب علم. سوال کرتا ہے انسان کس لیے؟ تاکہ جواب میں اسے علم حاصل ہو. سمجھے استفہام لفظ کہاں سے آیا ہے؟ استفہام یعنی طلب فہم. پروردگار یہ استفہام کیوں کرتا ہے؟ بندوں سے سوال کیوں کرتا ہے؟ کیا بندوں سے سوال کر کے اپنے علم میں اضافہ فرمائے گا؟ اب یہاں پر علماء بلاغت آ کر خود رہنمائی فرماتے ہیں کہ استفہام ہمیشہ طلب فہم ہی کے لیے نہیں ہوتا. سوال کرنے والا سوال ہمیشہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کو اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، بلکہ اسے یہ جاننا ہے کہ آیا تمہارے اندر بھی علم ہے یا نہیں ہے. سال بھر جو پروفیسر صاحبان پڑھاتے ہیں وہی پروفیسر صاحبان سوال مرتب کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کے سامنے وہ سوال نامہ رکھ دیتے ہیں. تو کیا یہ اس جواب کی روشنی میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ سال بھر جس پروفیسر نے پڑھایا ہے، چاہے ادب پڑھایا ہو، لٹریچر پڑھایا ہو، یا منطق پڑھائی ہو، ریاضیات پڑھائی ہو، طبیعیات پڑھائی ہو، سائنس پڑھایا ہو، فلسفہ، سال بھر جس پروفیسر نے پڑھایا ہے وہی پروفیسر سالانہ امتحان کے وقت سوال نامہ مرتب کرتا ہے. اس میں سوال ہوتا ہے. سوال یعنی استفہام. اب جو شاگرد جواب لکھیں گے تو کیا اس جواب سے پروفیسر کے علم میں اضافہ ہوگا؟ نہیں. اس جواب سے اندازہ ہوگا کہ سال بھر جو ہم نے پڑھایا وہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. قرآن مجید میں جو استفہام ہیں وہ اس لیے استفہام ہے. اس استفہام کا اور فائدہ کیا ہے؟ استفہام انکاری کسے کہتے ہیں؟ استفہام تقریری کسے کہتے ہیں؟ استفہام اقراری کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ معلوم ہے کہ اس شخص کو علم ہے، ہمیں بھی علم ہے، مخاطب کو بھی علم ہے، مخاطب کو بھی علم ہے، مخاطب کو بھی علم ہے، متکلم کو بھی علم ہے، سامع کو بھی علم ہے. لیکن سامع یا مخاطب کے سامنے اپنے علم کا اقرار نہیں کرنا چاہتا، اعتراف نہیں کرنا چاہتا. چونکہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا اس لیے یہ سوال کرتا ہے کہ سوال کے جواب میں بھی تو مجبور ہوگا اعتراف کرنے پر. جو حقیقت ذہن بشری میں، قلب بشری میں، ضمیر بشری میں نہفتہ اور پوشیدہ ہے، راسخ ہے، لیکن یہ بشر اسے لب اعتراف و لب اظہار تک نہیں لانا چاہتا. اس کے لیے سوال قائم کیا جاتا ہے تاکہ سوال کے جواب میں مجبور ہو کہ اپنے لب انکار کو لب اقرار میں بدل دے. چنانچہ قرآن مجید نے اسلوب استفہام کو بار بار برتا ہے، طرح طرح سے برتا ہے. کبھی انسان کو اس کی حقیقت سمجھانے کے لیے، کبھی انسان کو اس کی
علم و دانش کے حدود سمجھانے کے لیے اور کبھی واقعاً یہ بتانے کے لیے کہ ہماری طرف سے تم پر کوئی نظام جبر نہیں ہے. اگر تمہاری عقل قبول نہ کرے تو تسلیم نہ کرو. یہاں پر آ کر ایک لفظ پر گفتگو کرتا ہوں، اور اگر اسی پہ تقریر آج ختم ہو گئی تو پھر کل انشاءاللہ آگے بڑھے گی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں بیان میں بخل سے کام نہیں لیتا، بس یہ کہ طبیعت جب ساتھ نہیں دیتی تو مجبور ہو جاتا ہوں. انسان، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دانش برہانی الگ ہے، دانش نورانی الگ ہے، کہتے ہیں دین تسلیم و ایمان چاہتا ہے، فلسفہ جستجو اور تحقیق کا طلبگار ہے، اور اس طرح دو راہیں الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تسلیم وجود انسانی کا کون سا عمل ہے؟ چھوٹے بڑے سب لوگ جو سن رہے ہیں میری اس بات کو غور کریں ذرا سا، اپنے نفس میں ڈوبیں. دیکھیے ہماری مجلس نہیں ہوتی، تجربہ ہوتی ہے. آپ سب اپنے عمق ذات میں ایک غوطہ تو لگائیں. آپ جب کسی چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو کب تسلیم کرتے ہیں؟ یہ تسلیم کون سا عمل ہے؟ تسلیم کون سا عمل ہے؟ تسلیم یعنی کسی چیز کو مان لینا، دل و جان سے قبول کر لینا. آپ کسی چیز کو دل و جان سے کب قبول کرتے ہیں؟ یہ دل و جان کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے کب آمادہ ہوتے ہیں؟ دین یہی تو کہتا ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرو. تسلیم کرنا پھر بھی فعل کس کا ہے؟ تسلیم کرنا عمل کس کا ہے؟ آپ کی عقل کا، آپ کی روح کا، آپ کے نفس کا، آپ کے قلب کا، آپ کی جان کا. توجہ ہے؟ تسلیم، دین تسلیم چاہتا ہے. یعنی کیا؟ دین برہان سے جدا نہیں ہے. توجہ رہے، دین برہان سے جدا نہیں ہے، دین حکمت سے جدا نہیں ہے، دین فلسفے سے جدا نہیں ہے، دین دلیل سے جدا نہیں ہے. دیندار حلقے جو حقیقتاً ہیں ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم تو فرزندان دلیل ہیں. دلیل لے آؤ تسلیم کر لیں گے. دلیل لے آؤ تسلیم کر لیں گے. دین کا یہ تقاضائے تسلیم ہے کیوں؟ توجہ رہے. بس شاید اسی نقطے پہ گفتگو ادھوری چھوٹ جائے گی، کل آگے بڑھے گی، چونکہ سینہ اور آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے. لیکن یہ نقطہ بڑا اہم فکری نقطہ تھا. یہی اگر آپ تک منتقل ہو گیا تو میں سمجھوں گا ایک بڑی بات، ایک بڑی بحث، ایک بڑی فصل آپ تک منتقل ہو گئی. تب بھی وہ ان مسائل میں ضرور الجھتے ہیں. ہر جوان، ہر تعلیم یافتہ جوان ان مسائل سے ضرور دو چار ہوتا ہے کہ دین میں تو ہر چیز کو بس مان لینا ہے. تحقیق جستجو سوال اس کی گنجائش نہیں. غلط ہے یہ تصور. دین کسی چیز کو بغیر تحقیق تسلیم کرنے کی دعوت نہیں دیتا. دین کسی چیز کو بغیر دلیل قبول کرنے کی دعوت نہیں دیتا. یہ جملہ لکھ لیں، پتھر پہ نہیں، لوح جاں پہ لکھ لیں. پتھر کی تحریر بھی مٹ جاتی ہے، لوح جاں پہ لکھیں.
دین کسی چیز کو بغیر دلیل و برہان قبول کرنے اور تسلیم کرنے پر مصر نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید میں اتنے مقامات پہ استفہام نہ برتا جاتا، تفکر کی دعوت نہ دی جاتی، تعقل کی دعوت نہ دی جاتی، یہ نہ کہا جاتا کہ تم تفکر سے کام لو، تعقل سے کام لو، سوچو سمجھو. قرآن مجید پڑھیں جا کر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس دین تسلیم چاہتا ہے، فلسفہ تسلیم نہیں چاہتا. بس یہ فرق کیا ہے؟ دو زینوں کا فرق ہے. فلسفہ کسی حقیقت پہ دلیل قائم کرنے کے بعد بھی انسان کو چھوڑ دیتا ہے کہ یہ حقیقت سامنے تو آ گئی، اب بھی تمہیں اختیار ہے، مانو یا نہ مانو. دین کہتا ہے یہ کون سی انسانیت ہے؟ اگر حقیقت مسلم سامنے آ گئی تو حقیقت کا تسلیم کرنا شرافت انسانی کا تقاضا ہے. توجہ ہے، توجہ ہے، نقطہ روشن ہوا. یعنی فلسفہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، حقیقت سامنے آ گئی پھر بھی آپ کہتے ہیں میں تو نہیں مانوں گا. یعنی دلیل یہ کہتی ہے کہ 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہوگا، یہ ریاضی کی کلاس کا مسئلہ ہے، میں زندگی میں اسے نہیں مانتا. میں 2 اور 2 3.5 کا عادی ہوں تو کیا کروں؟ عادی ہوں میں، 2 اور 2 4.5 کا عادی ہوں. جو جیسے ہی عادت ڈال لے. ملتے ہیں آپ کو ایسے؟ ارے ذرا سا چہل قدمی کیجئے صحرائے زندگی میں تو کیسے کیسے تجربے ہوتے ہیں. بہت پرانی مسئلہ ہے نا، کیا شہروں میں بھی رائج ہے، دیہاتوں میں بھی رائج ہے کہ پنچوں کا فیصلہ اپنی جگہ، پرنالا یہیں بہے گا. یہ کیا ہے؟ کون سا رویہ ہے؟ یعنی پنچوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست ہے، ہم اسے غلط ثابت نہیں کر سکتے، مگر پرنالہ ہٹائیں گے نہیں، وہ یہیں بہے گا. غور فرمایا آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ یعنی 2 2 4 ہوگا وہ ریاضی کی کلاس میں، مگر ہم زندگی میں اسے نہیں برتتے. یہ عام انسان کا سرکشی کا مزاج ہے کہ حقیقت سامنے آ جائے تو آ جائے، ہم نہیں مانتے. اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے، مکتب وحی کا تقاضا یہ کہ سوچو، تفکر سے کام لو، تعقل سے کام لو، تحقیق سے کام لو، سوالات قائم کرو. لیکن جب جواب واضح سامنے آ جائے تو پھر تمہاری عقل کی شرافت یہ ہے کہ اس جواب کو تسلیم کرو. اس طرح برہان و عرفان و قرآن متحد ہیں، جدا نہیں ہیں. برہان پہلی منزل ہے، عرفان دوسری منزل ہے، قرآن تیسری منزل ہے. فرق یہی ہے، تفرقہ یہی سے ہوتا ہے کہ حقیقت سامنے آ گئی مگر تسلیم نہیں کریں گے. دیکھیں نا، ابھی آپ کو حیرت ہوتی ہوگی، جناب جہاں جائیے ہر حدیث کی کتاب میں علی کے فضائل موجود ہیں، ہر کتاب میں، ہر مسلک میں علی کے فضائل بیان کرنے والے موجود ہیں. فضیلت تسلیم کرتے ہیں مگر علی کو تسلیم نہیں کرتے. کسی سے پوچھے اس عالم اسلام میں اصحاب پیغمبر میں سب سے زیادہ صاحب علم کون تھا؟ جواب علی. سب سے بڑا شجاع کون تھا؟ جواب علی. سب سے بڑا صاحب انصاف اور عادل کون تھا؟ جواب علی. سب کا جواب یہی ہے، خدا کی قسم سب کا جواب یہی ہے. مگر جب کہو علی کو تسلیم کرو،
برہان، عرفان، قرآن. برہان، عرفان، قرآن، تینوں کی راہ ایک ہے، تینوں کی منزل ایک ہے، درجوں کا فرق ہے. پہلے برہان ہے، پھر عرفان ہے، پھر قرآن ہے. برہان سے کام لو تو نتیجہ علی ہے، عرفان سے کام لو تو نتیجہ علی ہے، قرآن سے کام لو تو نتیجہ علی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے بات پہنچی علی تک، بات پہنچی علی تک. ممکن نہیں ہے کہ کوئی بات حق کی راہ سے چلے اور علی تک نہ پہنچے. امپاسبل. دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات حق کی ہو اور علی تک نہ پہنچے، کیونکہ دعائے رسول ہے. اللہم ادر الحق حیثما دار علی. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. یہ نہیں دعا کی تھی رسول نے پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے، یہ کوئی بڑی بات نہ تھی. پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق مڑ جائے، نہیں، خدا کی قسم نہیں ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب مسند احمد ابن حنبل جا کر دیکھیے، اس میں ایک نہیں کئی جگہ مکرر یہ حدیث موجود ہے. مسند احمد ابن حنبل میں مکرر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار علی. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر موڑ دے. معمولی بات نہیں، کس کا جملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. تو حق کی کوئی بات بھی ہوگی نتیجہ وہی ہے. حق علی کے ساتھ ہے. برہان کا نتیجہ بھی یہی ہے، عرفان کا نتیجہ بھی یہی ہے، قرآن کا نتیجہ بھی یہی ہے. اور یہ آیت کریمہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جب اس پر اور بحث ہوگی تو ایک ایک فقرہ، ایک ایک جز اس کا آپ دیکھیں گے کس طرح حقائق سامنے آتے ہیں اور کس طرح قرآن مجید کے ایک ایک ترکیب کو کھولیے تو علی برآمد ہوتے ہیں. خدا کی قسم میں مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، میں فن خطابت سے تو واقف نہیں ہوں، یہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے. ٹوٹی پھوٹی طالب علمانہ باتیں جیسے کرتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں، مکتبی باتیں، مدرسے کی باتیں. لیکن آج خلاصہ گفتگو، اب اس سے آگے بیان کو جاری نہیں رکھ سکوں گا. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ دانش برہانی اور دانش نورانی کی تقسیم درست نہیں ہے. یہ سمجھنا کہ برہان کی راہ الگ ہے، عرفان کی راہ الگ ہے، قرآن کی راہ الگ ہے، درست نہیں ہے. جو چیز قرآنی نہیں ہے وہ برہانی بھی نہیں ہو سکتی، جو چیز قرآنی نہیں ہے وہ عرفانی بھی نہیں ہو سکتی، جو چیز عرفانی نہیں ہے وہ برہانی بھی نہیں ہو سکتی، قرآنی بھی نہیں ہو سکتی، جو چیز برہانی نہیں ہے وہ قرآنی بھی نہیں ہو سکتی، عرفانی بھی نہیں ہو سکتی. یہ ذہن عالی میں محفوظ رکھ لیں، اس کے آگے گفتگو کل بڑھے گی. یہ چیز کہیں بھی آپ دیکھ لیں، محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کی کوئی بھی زندگی کا مسئلہ، کوئی بھی گفتگو نہ قرآن سے خالی ہے، نہ برہان سے خالی ہے، نہ عرفان سے خالی ہے، چاہے وہ میدان کربلا ہی کیوں نہ ہو. حسین نے کوئی گفتگو کی ہے برہان سے خالی ہے، عرفان سے خالی ہے، قرآن سے خالی ہے. سرکار سید الشہداء نے آخری وقت تک جو خطبے ارشاد فرمائے اس میں دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، اتمام حجت ہے. اور یہ سرکار سید الشہداء کا خطبہ جو اس وقت
مخاطبین امام تھے ان تک محدود نہیں ہے، قیامت تک جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے غور طلب ہے کہ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، فرزند رسول پر جو مصیبتیں وارد کی گئیں، سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین ان پہ جو مصیبتیں نازل کی گئیں، اس کا سبب کیا تھا؟ سرکار سید الشہداء نے پوچھا ہے کیا میں نے تمہارے دین میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا کسی کا حق پامال کیا ہے میں نے؟ یہ کیا ہے؟ دلیل ہے، برہان ہے، اتمام حجت ہے۔ کیا میں نے مجھ پر کسی کا مظلمہ ہے، کسی کا حق ضائع کیا ہے، کسی کا حق پامال کیا ہے، کسی کا خون میری گردن پہ؟ بار بار سید الشہداء نے اتمام حجت میں یہ فرمایا اور کوئی جواب نہ تھا ان کے پاس۔ وہ کہتے تھے نہیں، تم نے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی حق ضائع نہیں کیا ہے۔ بغضا لابیک، تمہارے باپ کا بغض ہے ہمارے سینے۔ علی نے مشرکوں کو، کافروں کو قتل کیا تھا، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، رسول اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب نے کافروں و مشرکوں کو قتل کیا۔ ان کافروں و مشرکوں کی نسل رسول سے انتقام لینا چاہتی تھی، اور یہ تاریخ میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے۔ تخت شام پر بیٹھنے والے قاتل حضرت ابو عبداللہ نے جملہ کیا کہا ہے؟ لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش میرے وہ بزرگ جو بدر میں قتل کیے گئے آج زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے محمد کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ یہ مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں، یہ فرش عزا کیوں بچھتے ہیں، یہ فضائے مجلس قیامت تک برقرار رہے گی، اس لیے کہ جب تک اسلام ہے، جب تک نام محمد رسول اللہ اذانوں میں بلند ہو رہا ہے، تب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ مٹ نہیں سکتا۔ کربلا کی جنگ توحید کی جنگ تھی، نبوت کی جنگ تھی، ختم نبوت کی جنگ تھی۔ وہاں سید الشہداء برہان سے کام لے رہے ہیں، قرآن سے کام لے رہے ہیں، عرفان سے کام لے رہے ہیں۔ اور آج تاریخ کون سی ہے معلوم ہے؟ آج پہلی سفر ہے۔ آپ سمجھے میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ پہلی سفر وہ تاریخ ہے جب کربلا کے اسیروں کا قافلہ شام میں داخل ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پہلی سفر حسین کا لٹا ہوا قافلہ، بے ردا نبی زادیاں، اسیر نبی زادیاں شام میں داخل ہوئی ہیں۔ بس چند جملے عرض کروں گا، زیادہ دیر تک مصائب گزارش نہیں کر سکوں گا، لیکن کیا مصائب گزارش کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ حوالہ کافی نہیں ہے کہ آج پہلی سفر ہے اور زینب بازار شام سے گزاری ہے؟ ام کلثوم بازار شام سے گزاری جا رہی اور بار بار بی بی التماس کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں کہ میں نبی زادی ہوں، میرے لیے چادر کا انتظام کر دو۔ آپ کا سنا ہوا فقرہ ہے، بازار شام میں قد آدم آئینہ بندی کی گئی تھی۔ پہلے سے اعلان کیا گیا تھا کہ خلیفہ وقت پر، بادشاہ وقت پر خروج کرنے والے خارجی کو قتل کیا گیا اور اس کا اسیر کنبہ کل داخل شام ہوگا۔ اس لیے تمام لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئیں، تماشا دیکھنے کے لیے آئیں۔ خلقت ٹوٹی ہوئی تھی، ہجوم تھا تماشبینوں کا۔ یہ قد آدم آئینے اس لیے لگائے گئے تھے کہ جو نزدیک ہوں گے وہ تو نزدیک سے دیکھیں گے، جو دور ہوں گے وہ آئینوں میں دیکھیں گے زینب کا کھلا ہوا سر۔
اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم اہل بیت کے. یہ بازار شام طرح طرح سے سجایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ بازار شام میں جگہ جگہ در سجائے گئے تھے. 7 دروازے تھے قلعہ یزید العین تک پہنچنے کے لیے، اس محل تک پہنچنے کے لیے، اس دربار تک پہنچنے کے لیے. ہر دروازے پر رقص و سرود کا اہتمام تھا. ہر دروازے پر جشن کے شادیانے بج رہے تھے. ہر دروازے پر اذیت دینے کے سامان فراہم کیے گئے تھے. بی بی ہر دروازے سے گزرتی چلی گئی، لیکن جب آخری دروازہ سامنے آیا اور اس کے بعد معلوم اب اس کے بعد دربار ہے، تو بی بی جناب زینب نے جناب سید سجاد سے بلایا اور بلا کر کہا بیٹا ان سے کہہ دو کہ اس دربار میں تمام دنیا کے ملکوں کے سفیر ہوں گے، انہیں غیرت نہیں آتی، رسول اللہ کے کنبے کو اس طرح دربار میں بلا رہے ہیں کہ سر پر ردا نہیں ہے، بازوؤں میں رسن ہے، جسم پر لباس کہنا و بوسیدہ ہے، انہیں غیرت نہیں آتی، انہیں شرم نہیں آتی. جناب سید سجاد مضطربانہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. ایک صحابی رسول قریب آیا اور اس نے جناب سید سجاد کو سلام کیا. جناب سید سجاد نے پہچانا اور اس کے بعد کہا تجھے میں قسم دیتا ہوں رسول اللہ کی، اگر تو ایک اہتمام کر سکتا ہے تو کر دے. ان سے چند چادروں کا انتظام کرا. یہ صحابی رسول سہل ساعدی ہیں، یہ سہل ساعدی ہیں کہ جو بیت المقدس سے زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں. انہوں نے ان کے پاس جو کچھ سرمایہ تھا، جو کچھ روپیہ پیسہ تھا، وہ سب لے جا کر ان لعینوں کو دے دیا. کہا یہ پیسے لے لو، چند چادروں کا انتظام کر دو تاکہ نبی زادیوں کے سروں پہ چادر ڈال دی جائے. انہوں نے وہ پیسے لیے، چادریں دی. ادھر بیویاں چاہتی تھی کہ سروں پہ چادر ڈالیں، دوبارہ نیزوں کی نوک سے چادر چلی. بیویاں پھر برہنہ سر رہ گئیں، بیویاں پھر برہنہ سر رہ گئیں. یہ وہ موقع ہے جب جناب زینب کو جلال آیا ہے اور ایک مرتبہ فرمایا ہے بہن ام کلثوم، رباب، لیلا، فضہ، سکینہ، اب میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہو. ایک مرتبہ جناب زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہا. جناب سید سجاد کڑیاں سنبھالے ہوئے، بیڑیاں سنبھالے ہوئے قریب آئے. پھوپھی اماں، حفظ مراتب شرط ہے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بابا کے سر انور کو دیکھ لیجیے. جناب زینب کبریٰ نے حسین کے سر مبارک کو دیکھا آنکھوں سے لہو جاری ہے. بی بی نے کہا بھیا میں پیغام عشق حسینی سمجھ گئی، اگر یہی مصلحت ہے کہ اسی انداز سے دربار میں جاؤں تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو تہذیب و دانش محمد و آل محمد سے آراستہ فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن فرما. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہیں. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار برکات تہذیب آل محمد تمام بشریت کے لیے عام کر دے. معبود سرکار ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رأفت و عدالت کا پرچم لہرا دے.